آج ایک اور اصطلاح یہ اطاعت کی ہے. تُتی اصل میں ہم جو آیا مبارکہ پڑھ رہے ہیں ان میں ایک اصطلاح تُتی کی بھی استعمال ہوئی، اطاعت کرو. اطاعت کیا ہے؟ لفظ امر کا معنی حکم ہے، لیکن امر کے اندر حکم کے ساتھ ساتھ مشورہ کا انداز بھی ہے، مشورہ کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. اسی طرح اطاعت کے معنی کسی کا حکم ماننے کے بھی ہیں اور کسی کی بات پر توجہ دینا اور دھیان دینے کے بھی ہیں. لہٰذا اس آیا میں جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ نبی پاک کو جب یہ فرمایا گیا ہے، یعنی ہم پہلے سمجھ چکے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے مراد پوری امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ کہ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ کافروں کا حکم نہ مانیے، اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ان کی کسی بات پر دھیان نہ دیجیے. اب اطاعت کا وسیع تر مفہوم سمجھیے. طاعہ کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کا وسیع ہو جانا. جیسے ہم کہتے ہیں طاع لہ المرتاع، چراگاہ اس کے لیے وسیع ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے، اطاعت کا بنیادی مفہوم یہ ہوا کہ دل کو وسیع کر کے، دل کو کشادہ کر کے کسی کام کو کرنا. اور ہمیں اس بات کا پتہ اس وقت چلا جب قرآن میں لفظ طوعاً کرہ کے متضاد آیا ہے. یعنی کرہ کا معنی ہے کسی کام کو ناگواری اور دل کے جبر سے کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طوعاً کے معنی ہوئے دل کھلا کر کے کوئی کام کرنا، دل کی کشادگی کے ساتھ کوئی کام کرنا. اور عربی میں اطاع النخل کہتے ہیں. اطاع النخل کا مطلب ہے کہ کھجوریں اس قدر پک گئی ہیں کہ اب وہ ٹوٹنے کے لیے تیار ہیں، ٹوٹنے پر آمادہ ہیں. اور اس طرح یوں کہیے کہ بالکل تیار ہیں. اطاعت یہ ہوئی کہ کسی کی بات ماننے کے لیے کھلے دل کے ساتھ تیار ہونا. اور ابن فارس کہتے ہیں کہ اس کے معنی کسی کے ساتھ لگنے کے بھی ہیں. اور یوں قرآن میں اطاع کے مطلب ہو گیا پاک صاف دل کے ساتھ، اپنی دل کی رضامندی کے ساتھ تابع دار ہو جانا. اور سورہ فصلت میں یہ بات آئی ہے زمین کے حوالے سے کہ وَلِلْأَرْضِ ائْتِیَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا آتَيْنَا طَائِعِينَ کہ ہم نے زمین سے فرمایا، آسمان اور زمین دونوں سے فرمایا کہ آؤ، دل کی خوشی سے آؤ گے یا ناگواری سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم دل کی خوشی سے آئیں گے. یعنی ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں، حکم ماننے کے لیے تیار ہیں. اور ایک اور جگہ ہے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ سورہ آل عمران کی آیت 83 کہ سب اہل آسمان و زمین بطیب خاطر یا دل کے جبر کے بغیر خدا کے فرما بردار ہیں، یعنی اطاعت گزار ہیں. اور
طاعہ کا لفظ حکم بجا لانے میں آتا ہے. قرآن میں ہے کہ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ سورۃ النساء آیت 81 میں. اور یہ لوگ یہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے تابع فرمان ہیں. طاعتم وقول معروف سورہ محمد آیت 21. یہاں پر اس سے مراد خوب بات ہے اور فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے، کسی کی فرما برداری کرنا ہے. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ سورۃ تغابن آیت 12 میں کہ رسول کی فرما برداری کرو. اور من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، دل کی کشادگی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ رسول کا حکم مانا، اس نے اللہ کی تابع فرمانی کی. وَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ. اور پھر یہ آیا جو ہم پڑھ رہے کہ کافروں کا کہنا نہ مانو. اور سورۃ التکویر میں ہے مطاع ثم امین، کہ سردار اور امانت دار ہے. تو نوافل کے بجا لانے کو بھی تطوع کہا جاتا ہے. تو جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ سورۃ البقرہ آیت 184. تو سامعین، اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ کھلے دل کے ساتھ کسی کا حکم ماننا، کسی کی بات ماننا اور کسی کا مشورہ قبول کرنا، یہ اطاعت ہے. اور جو آیا ہم نے پڑھی اس میں آج ہمیں 2 احکامات سمجھ آئے کہ اے نبی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی پوری احتیاط کے ساتھ اللہ کے احکامات کے ساتھ چمٹ جاؤ اور کھلی اطاعت کے ساتھ کھلی دل کو کشادہ کر کے. دوسرا جو حکم ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ کافروں کی اطاعت نہ کرو، کہ کافروں کی فرما برداری نہ کریں، کافروں کے مشورے پر نہ چلیں. کافرین کون ہیں یہ ہم آئندہ سمجھیں گے.